السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا اسٹائل ہے. ارے احمد بھائی آپ نہیں سمجھ رہے. وہ بیچارہ تو بہت مظلوم ہے. وہ نعمان بن ثابت اس کو زبردستی کا امام بنا کے رکھے. یہ بولے وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑا. آپ نے کیوں اعتراض نہیں کرے؟ وضو کرتے وقت ہاتھ دھوتے وقت ان کو جو ہے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھتے تھے. یہ مشہور کون کرے؟ میں تو خالی تنقید کرتا ہوں. اور خزدن بھیجا آپ کو میں. یہ جو مفتی 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 بولتے ہیں نا، یہ مفتی کیا ہے؟ یہ کیا ہے مفتی ہے؟ ارے بھائی وہ ایک شریف آدمی، ایماندار آدمی، انہوں نے جو ہے ایک تھان میں ان کے غلام کو بولے تھے اس میں وہ ہے، کیا بولنا چاہیے، اس کا اندر ڈیفیکٹ ہے، وہ بول کے بیچو. وہ بولنا بھول گئے. جب انہوں نے بیچ کے پیسے لائے بعد بولے نہیں بولا، بولے تو وہ پیسے انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھے. تو پھر یہ بات پہ کیوں نہیں بولتے کوئی بھی کہ 40 سال سے عشاء کے لیے وضو کرے تو فجر پڑھ سکتے ہیں کیا کوئی؟ میرا اسٹائل ہے بات کرنے کا، آبجیکشن لینے کا. یہاں جو ہے نا مفتیوں نے بہت خرابہ کر دیا ہوا ہے بر صغیر میں. مفتی 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 بولے کیا بولتے مفتیاں؟ یہاں 2 سگی بہنیں ایک کے نکاح میں ہیں. ایک یہاں پر ایک کاروباری آدمی ہے، اس کی پہلی شادی ہو گئی تھی، ہائٹ میں گڈھا ہے. گڈھا بولے تو ٹھیک ہے، 5 فٹ کا ہوں گا، 4 10 11 کا ہوں گا، مگر مردوں کی ویسی ہائٹ نہیں ہے اس کی. مسجد کا صدر بھی ہے. اور اس نے ایک دوسری شادی خوبصورت اچھے ہائٹڈ بچی سے کرا. تو اب ظاہر ہے کہ بھائی شادی ہوئی تو ڈلیوری ہوئی تو بڑا بہادر، تیری ہائٹ ہی 5 فٹ مشکل سے، تیرے کو اگر بہت جوش تھا تو پہلی بیوی تھی تیرے پاس، اس کے اور اپنی دوسری جو بیوی ہے بڑی خوبصورت ہوں گی. اس کا باپ میرا پارٹنر تھا بیکری میں. تو وہ جو ہے اپنی دوسری بیوی کی ڈلیوری میں اپنی سالی کو بلایا. اب وہ سالی بھی بڑی تھی، اس کو پیٹ لے کے آ گیا. وہ غریب لوگ تھے. انہوں بولے بھائی ہم ایسی حالت میں بچی کو نہیں رکھ سکتے اپنے پاس. تو اس نے شادی کر لیا. تو لوگوں نے اعتراض کرے تو وہ ایک مفتی 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 سے فتویٰ لیا، پیسے دے کے فتویٰ لیا. انہوں نے بولے جائز ہے. یہ کون مفتی ہے؟ یہ سب حنفی. میں حنفیوں کے خلاف ہو گیا ہوا ہوں. دین معلوم نہیں. یہ حنفی ازم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی چھپ گئی، احادیث بھی چھپ گئے، قرآن بھی چھپ گیا. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ دے دیے، بولے کہ بات ختم ہو گئی. قرآن کی آیت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. میں اپنے آپ کو حنفی بولنے والوں کا، مفتیوں کا دشمن ہو گیا ہوا ہوں. دوسری بات یہ ہے، وہ بیچارے نے کون سی حنفی فقہ کی کتاب لکھا تھا؟ وہ نہیں لکھے تھے. انہوں بالکل نہیں لکھے تھے. وہ تو ان کا شاگرد، بدماش شاگرد یوسف نے ان کا مرڈر بھی کروایا ہے. آپ کے علم میں نہیں ہوں گا. بادشاہ وقت نے اپنی امی سے عشق ہو گیا تھا، اس کا فتویٰ لینا چاہتا تھا، انہوں نے نہیں دیے. تو یہ یوسف بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ میں نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے میں قطعی جو ہے ناراض نہیں ہوں، مگر میں ان کو امام نہیں مانتا. میں باقی اور 3 کو بھی امام نہیں مانتا. ہمارے امام ایک ہی ہے، امام اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو ہے نا دیوبندی، یہ سب حنفی ہو. یہ جتنے فرقے بنے 1866 میں دیوبندیزم، 1879 میں قادیانیزم اور 1893 میں بریلویزم، یہ تینوں بھی فرقے حنفیوں میں سے ہے. دوسری بات، 1906 میں اور ایک فرقہ بنایا گیا، وہ اہل حدیث. تو میں نہ اہل حدیث ہوں نہ میں حنفی ہوں.
تو اب ظاہر ہے کہ حنفی کے وہ بھی نہیں. وہ ایک اعلیٰ حضرت بھی کو بھی جو ہے لوگ اعلیٰ حضرت بولتے ہو. ایکچوئل وہ اعلیٰ حضرت نہیں، کالا ادرک ہے وہ. میرے امام اعلیٰ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو معلوم ہے وہ ان کا جو مرڈر، آپ جو ہے وہ اس بیچاری شخصیت کی تائید کر رہے. آپ کو معلوم ہے اس کا مرڈر ہوا سو؟ انہوں نے فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی، کلاسز لیے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، سب کرے ہوں گے، مگر وہ پاسبل نہیں ہے ایک کسی بھی کتنے بھی قیمتی انسان کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتا. میں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کروں گا، یہ ویڈیوز چوطرف بھی جاتی ہیں. اس کو بیویاں تھے کہ نہیں، ڈنڈے سے مارنا تھا. ہاں حازمہ تھا کہ نہیں اس کا، 40 سال تک فجر عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا تھا. کہتے انہیں جھوٹ بات ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے ہم کو ابلیس نے دور کرنے کے لیے ایسے علماء پیدا کرا، کیا بولتے ہو، امام پیدا کرا. اور مجھے اس بات پہ بھی سخت اعتراض ہے کہ سعودی عرب کے اندر 4 نمازیں ہوتی تھی، 4 دیواروں کے پیچھے چاروں کے وہ دیے ہوئے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں صحاباؤں نے کبھی تو ایسا بولے کہ بعد کا زمانہ آئیں گا تو وہاں امام رہیں گے؟ وہ مودودی بھی، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، مودودی بھی حنفی تھا اور محمد کو وہ یوسف کو بہت چاہتا تھا. اس کی کتاب میں ہے لکھا ہوا، بہت انہیں یوسف کی فقہ کو مانتا. اچھا آپ کو میں یہ بولوں کہ وہ جو ہے نا اس کا مرڈر کیسا ہوا، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ اس زمانے کے بادشاہ منصور، کون سا بادشاہ تھا وہ، بہرحال ان کا خاندان یاد نہیں آ رہا. ان کو اپنی امی سے عشق ہو گیا تھا. کس کو؟ بادشاہ کو، منصور کو. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو، اب بادشاہ تو کچھ بھی کر سکتا، انہوں نے اس کو آفر کرے، میں تیرے کو لال بتی کی گاڑی دیتا ہوں، تیرے کو منسٹر بناتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ بیچاری شریف اس کو لاکھوں سلام، وہ بولی کہ بھائی میں تمہارے ابا کے ساتھ زندگی گزاری بھی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی، میرے کو لال گاڑی بنتی ہونے والا. مگر ان کے دل میں نہیں آ رہا. اب ابا کے تو کئی بیویاں رہتے نا، باندیوں سے رہتے، کس سے بھی رہتے. وہ شریف عورت تھی، میں تمہارے ابا کے ساتھ زندگی گزار چکی ہوں. اب ان کے دل سے اتر رہی نہیں. انہوں نے جو ہے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آفر کرے کہ آپ چیف جسٹس بنیے. انہوں نے بولے میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، آپ کے چیف جسٹس رہنے سے پھر میں صحیح فیصلے نہیں کر پاؤں گا، صحیح رائے نہیں دے پاؤں گا. تو انہوں نے انکار کیے. اب ان کو وہ فیصلہ بھی لینے کا تھا امی سے شادی کرنے کا. تو پھر انہوں نے پھٹیچر یوسف وہ بندہ ہے جو ان کی کلاسز میں آ کے پڑھتا تھا، تو وہ شوق ہو گیا تھا اس کو پڑھنے کا. تو اس کے امی بولے میں بیوہ ہوں، کمانے کو بھیج رہی ہے، لا رہا نہیں 3-4 دن سے. تو وہ پھر میں ڈھونڈتے یہاں آ گئی. مول صاحب کو غصہ کری نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو. نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ بھائی تم کو مزدوری ہونا نا، اس کا شوق ہے، تم کو روز شام میں جاتے وقت اس کو میں مزدوری جو ملتی میں تم کو دے دیا کروں گا. اس طریقے سے اس یوسف کو پھٹیچر یوسف، وہ جو پھٹیچر یوسف تھا، بادشاہ نے اس کو آفر کرا چیف جسٹس. واہ بڑی بات ہے، چیف جسٹس بادشاہ کا. اس کو یہ گیم ہی نہیں معلوم کہ بادشاہ لوگ کیسے رہیں گے. پھر اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا بادشاہ نے. تو انہوں بولے بھائی اچھا، مسئلہ رکھتے وقت 2 تھیلیاں دیا. پھٹیچر یوسف کو مسئلہ رکھتے وقت 2 تھیلیاں دیا اشرفیوں کی. اب وہ تھیلیاں اتنی تھی کیا اتنا بڑی تھی وہ نہیں معلوم میرے کو. 2 تھیلیاں دیا اور بولے کہ میں اس کا جو ہے حل نکال کے آپ کو بولتا ہوں. پھر انہوں نے جو ہے حل نکالنے سے پہلے یہ بولے کہ بھائی اگر میں نے کوئی فتویٰ دیا اور ہمارے استاد اگر وہ
پبلک میں میرے مشورے کو، اگر میرے فیصلے کو، میرے فتوے کو اگر نہیں مانے تو پبلک آپ کے خلاف ہو جائیں گی، تو پہلے ان کو نظروں سے دور کرو۔ تو اس زمانے میں نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، موبائل نہیں ہونے سے انہوں واٹس اپ بھی نہیں کر سکتے تھے کس کو، اور وہ جو الگ الگ جو یوز اس کے الیکٹرانک کے جو سسٹم ہیں، کیا بولتے ہیں، ٹیلی گراف اور کیا یوٹیوب وغیرہ، وہ انہوں یوز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کون؟ نعمان بن ثابت صاحب، تو وہ جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیے اور ان کو پھر زہر دے کے مار دیے۔ تو لوگوں کو وہ اس وقت اخبار بھی نہیں چھپتے تھے نا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں، ٹی وی بھی نہیں تھی اس وقت۔ ہاں، میں سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو یوسف نے پھر جو ہے 3 دن کے بعد عشاء کے قریب، بعد میں جو بھی ہے اندھیرا ہونے کے بعد آیا اور بولا کہ میں جو ہے وہ آپ کو اس کا فتویٰ دینے آیا، مگر میرے کو ایک تھیلی اور دو۔ تو وہ بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت نے یہ بولے کہ بھئی اب تو خزانچی چلے گیا، تو میں آپ کو کل دوں گا۔ تو انہوں نے بولے فتویٰ بھی میں کل ہی دوں گا۔ تو ان کو ظاہر ہے کہ ایک تھیلی اور مانگ رہا، تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرے فیور میں ہے۔ تو انہوں نے جب بلا کے اس کو لے کر آئے، کس کو؟ خزانچی کو۔ پھر وہ دیا تو انہوں بولے کہ وہ جو ہے باندی ہے، انہیں اس کی بات، انہیں جھوٹ بولی سمجھ کے آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر دیجئے۔ ارے حرامی، باندی اگر تھی تو کب جائز تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سب حرام کر دیے تھے نا۔ کیا 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 حرام کرے تھے؟ وہ جو شیعہ کرتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، متا بھی حرام کر دیے تھے، لونڈیوں کو استعمال کرنا بھی حرام کر دیے تھے، گدھا بھی حرام کر دیے تھے۔ نہیں تو پہلے گدھے بھی کھاتے تھے لوگ۔ تو یہ کیا امام 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 امام، کا امام ہے انہیں؟ میں اس کو کون اس کے بھلائی میں کچھ بول رہے اور اس کے کوئی برائی میں بول رہے؟ میں برائی میں نہیں بول رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پیچھے ڈال دیے سب، اور فقہ پہ چل نکلے۔ وہ اورنگزیب بھی فقہ نکالا، کون سی کیا کتاب ہے اس کا نام کا، فقہ عالمگیری فقہ، جس کو دیکھو اس کو جو ہے حنفیزم کے اوپر کر رہے۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یاد نہیں ہے لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صاحب میں ایک حج کرے اور آخری حج میں ایک ہی حج کرے، اور اس حج میں جو ہے اللہ کے رسول صاحب نے کیا احکامات دی، زبانی یاد نہیں ہے لوگوں کو؟ اللہ حافظ، برا مت مانیے بھائی، میں تو جو ہے مجھے جنت چاہیے اونچی۔